بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم سورہ حجرات جو 26ویں پارے کے اندر ہے، ترتیب کے اعتبار سے 108ویں نمبر پر ہے اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 49ویں نمبر پر ہے۔ اس کا ہم درس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج اس کی ابتدائی 2 آیات کو پڑھیں گے۔ اس سورت کو سورہ حجرات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر لفظ حجرات کا ذکر موجود ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، آپ کی تعظیم اور توقیر یہ ایک انسان کے اوپر فرض ہے اور ایمان کا یہ جز ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے آواز بلند نہ کی جائے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں سے باہر ندا دی جائے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ بغیر تحقیق کے کوئی خبر قبول نہ کی جائے اور نہ ہی کسی مسلمان کے متعلق بدگمانی کی جائے، نہ کسی مسلمان کی غیبت کی جائے، نہ کسی کا نام بگاڑا جائے، نہ ہی کسی کا مذاق اڑایا جائے، اور اس طرح جو ہے وہ دیگر معاشرتی آداب جو ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کے 2 گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو ان کے اندر جو ہے وہ صلح کرائی جائے اور جو باطل گروہ ہیں اس کو جو ہے وہ سمجھایا جائے۔ تو ابتدائی 2 آیات ہم پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو، واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہوں اس طرح جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عامیانہ انداز کے اندر نہ پکارو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس آیت مبارکہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کے اندر بے شمار اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلام کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز عید پڑھانے سے پہلے قربانی کر لیں تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ دوبارہ قربانی کریں۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کاش میرے متعلق یہ حکم جو ہے وہ نازل ہوتا، کاش میرے متعلق وہ حکم نازل ہوتا۔ اس پر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی شرائط پر صلح کرنے کا ارادہ کیا تو بعض صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے لگے۔ تو اب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے پہلے بات نہیں کرنی، کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے پہلے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرنا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہل کرنا بھی جو ہے یہ گناہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سبقت نہیں لے جانے کی کوشش کرنی۔ تو میں نے تمام اس کے شان نزول جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ دوسری آیت مبارکہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کو جو ہے ان کی قوم پر عامل بنا دیجیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ ان کو عامل نہ بنائیں۔ پھر ان دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرنی شروع کی حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم صرف میری مخالفت کا ارادہ کرتے ہو، اور اسی طرح کا جملہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمایا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والوں، اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو اس کے بعد روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتے تو ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، حتیٰ کہ ان سے سوال کیا جاتا کہ آپ نے کیا کہا۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا گیا کہ جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو تو پست آواز سے بات کرو، اور تمہاری آواز آپ کی آواز سے اونچی نہ ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ آپ مفسرین یہ فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ میں 2 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند گفتگو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ایک حکم ہے۔ دوسرا فرمایا کہ نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولو، ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، 2 حکم ہیں۔ جیسے کہ تم ایک دوسرے سے آپس میں گفتگو کرتے ہو، حضور علیہ السلام سے ایسی بات نہ کرو۔ تو مفسرین نے کہا کہ دونوں مرتبہ بلند آواز کے ساتھ بات کرنے کی جو ممانعت ہے، اس کے جو الگ الگ محل ہیں۔ پہلے جو فرمایا گیا کہ اپنی آوازوں کو حضور علیہ السلام کے آواز سے بلند نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہو تو اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھو، اور اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ ہونے دو، یعنی اپنی آواز کو حضور علیہ السلام کی آواز سے پست رکھو اور اپنی آواز کو حضور علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ ہونے دو۔ اور دوسری بار جو فرمایا کہ ان کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوں اور تم ان کو کوئی خبر سنا رہے ہوں تو اس وقت اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ جب وہ خاموش ہوں اور تم کوئی بات سنا رہے ہو تو اس وقت بلند آواز سے بات نہیں کرنی۔ کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو پھر عامیانہ انداز کے اندر بات نہ کرو، کہ جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اور جب آپ کو مخاطب کرو تو آپ کے نام اور کنیت سے حضور علیہ السلام کو مخاطب نہ کرو۔ مثلا یوں نہ کہو یا محمد یا ابوالقاسم، بلکہ کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ یہ کہو۔ واضح رہے کہ اب یہاں پر میں ایک مسئلہ بتانے لگا ہوں، اس میں جو ہے ندائے یا محمد کی نفی نہیں ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ یا محمد اس طرح نہ کہو، تو اس میں یا محمد یا محمد کہہ کر ندا کرنے کی جو ہے وہ نفی نہیں ہے، کیونکہ ندا اور چیز ہے اور خطاب اور چیز ہے۔ یہاں پر ندا کی نفی نہیں ہے، خطاب کی نفی ہے، کہ ندا میں یا محمد کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے حال کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور خطاب میں یا محمد کہہ کر آپ سے کلام کرنا ہوتا ہے۔ مفسرین نے یہ بات بھی کہی کہ جس طرح حضور علیہ السلام کے سامنے بلند آواز سے بولنا جائز نہیں، اسی طرح آپ کی قبر انور پر جب حاضری ہوں تو وہاں پر بھی بلند آواز کے ساتھ بولنا جائز نہیں۔ علامہ قرطبی ہیں، علامہ ابوالحیان ہیں، اندلسی ہیں، علامہ آلوسی ہیں، تمام نے یہ لکھا کہ اسی طرح عالم کے سامنے بھی، عالم دین کے سامنے بھی بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، جس وقت خصوصاً وہ قرآن پاک کا درس دے رہا ہوں، اسی طرح حدیث پاک کا درس دے رہا ہوں۔ تو یہ بات جو ہے یہ اس لیے کہی گئی تاکہ مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب کا پتہ چلے، احترام کا پتہ چلے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ آئیں تو انتہائی عقیدت کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ جو ہے وہ آئیں، بلند آواز کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو نہ کریں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ بات اگر کوئی بندہ حضور علیہ السلام کی بلند آواز کے ساتھ نعت پڑھتا ہے تو اس سے منع نہیں کیا گیا، بلند آواز کے ساتھ نعت پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، کہ جیسا کہ ہجرت کے موقع پر انصار کے مرد، عورتیں اور بچے آپ کا استقبال کرتے ہوئے بلند آواز سے نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، اور آپ کے سامنے بلند آواز کے ساتھ اذان دی جاتی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ کی مدح میں بلند آواز کے ساتھ جو وہ اشعار پڑھا کرتے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو یہاں تک تو ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ عام طور پر
کئی لوگ جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بھی کہتے ہو اور مجالس میلاد میں بلند آواز سے صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہوں، یعنی حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر بھی کہتے ہوں، اور پھر یہ حاضر ناظر کا عقیدہ رکھ کر جو ہے تم درود و سلام بھی پڑھتے ہو، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حاضر ناظر کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں، حاضر و ناظر کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر کے اندر موجود ہیں اور کائنات آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں آپ تشریف لے جا سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے روضہ پاک کے اندر موجود ہیں اور پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں جو آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اب اس میں جس طرح کے احادیث میں آتا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، کہ یہ مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی، ابن ماجہ کی، سنن ابی داؤد کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو جو ہے وہ میرے لیے لپیٹ دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب جو ہے ان کو دیکھ لیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اپنے گنبد خضرا میں موجود ہیں اور پوری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے دنیا اٹھا کر رکھ دی اور میں دنیا کو اور جو کچھ قیامت تک دنیا میں ہونے والا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میرے سامنے اٹھا کر رکھ دی ہے اور ساری دنیا کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا، توقیر کرنا، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے اندر دیا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی ذات کا ادب ہے تو تمام عبادات بھی قبول ہیں، اگر حضور علیہ السلام کی ذات پاک کا ادب اور احترام نہیں ہے تو انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔